Hi, this is Dr. Jean and welcome to YouTube channel J Pharmacy. आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अप्रोच फॉर डोज एडजस्टमेंट इन रीनल डिजीज। तो यही वीडियो उसकी सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है माय फार्मास्यूटिक्स प्लेलिस्ट में कर दी, वो भी देख ले। उससे पहले जो हम डिस्कस शुरू किए तो उसमें डिटेल के साथ है, तो उसकी डिटेल में यही भी आ रही है। तो हम जनरली अप्रोचेस अवेलेबिलिटी फॉर द डोज एडजस्टमेंट करा देते हैं। तो रीनल पेशेंट्स के लिए वो तो मोस्ट हमारे पास मोस्ट अवेलेबल से, लेकिन यहाँ पे जो हम थेराप्यूटिक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो वो है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ वो है, उसकी किडनी नॉर्मल है, लेकिन दूसरे की जो है किडनी नॉर्मल नहीं है। इसमें इट्स अ पेशेंट्स यूरेमिक पेशेंट्स। तो दोनों को हम कंसिडर करते हैं कि दोनों को हम सेम टैबलेट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन हम नॉर्मल जो किडनी फंक्शन है और जो कि नॉर्मल किडनी फंक्शन है, दोनों को प्रोवाइड करते हैं। तो ज़ाहिर बात है उसमें दोनों में थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज चेंज आएगा। एक में एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल जो आप यूरेमिक पेशेंट्स को 500 मिलीग्राम दे रहे हैं ना, वो उसकी यूरिन के थ्रू यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसमें डोज एडजस्टमेंट जब आप नहीं करते और सेम टैबलेट्स देते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल किडनी फंक्शंस की, तो उसकी आपके पास हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं ऑफ टैबलेट्स की। आप जो टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आपकी किडनी से एक्सक्रीट नहीं होता, वो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट है होके अगेन आपके ब्लड में आ जाता है, फिर जाके ट्यूबुलर सिक्रीशंस के थ्रू फिर अगेन रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो उससे आपकी जो ड्रग है उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आपकी एक ड्रग की हाफ लाइफ इंक्रीज होती है तो उसके साथ आपके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप जहन में रखते हैं। अच्छा, यूरेमिक पेशेंट्स आर मेंटेन ऑन द सेम at the rate of AVC after multiple oral doses or multiple IV bolus injections। तो यूरेमिक पेशेंट्स को भी आप मेंटेन रखेंगे जिस तरह आप नॉर्मल किडनी फंक्शंस को भी आप मेंटेन रखते हैं। तो दोनों को आप जो है वो मल्टीपल ओरल डोजेज या मल्टीपल IV बोलस इंजेक्शंस आप दोनों को प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद आपको सर्टेन टाइम के बाद उसकी थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेंगे, हर आधा घंटे बाद या 60 मिनट्स बाद या 1.5 आवर्स के बाद आप चूज़िए डोज एडजस्टमेंट। या आपको पता चल जाता है कि जी इस पेशेंट में यूरेमिक पेशेंट में हमने डोज एडजस्टमेंट नहीं की तो उसकी रिस्पॉन्स दी आ रही है, दूसरे में हमने नॉर्मल है तो उसमें अगर वो ना भी कर ले तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, फॉर IV इन्फ्यूजन सेम CSS इज मेंटेन। अगर हम IV इन्फ्यूजन लगाते हैं ना दोनों को, तो सेम CSS मेंटेन हो जाती है। आपको पता है कि 5 डोजेस ऑफ लोडिंग डोज हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम CSS मेंटेन हो जाती है, तो उसकी इनपुट और आउटपुट ऑफ ड्रग्स जो है वो इक्वल हो जाता है। तो CSS इज सेम एज AVC आफ्टर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन रीच टू स्टेडी स्टेट्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास CSS क्या होती है आफ्टर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन अचीव। This CSS is equal to input is equal to output। तो ये आपके पास जो डोज एडजस्टमेंट की वो प्रॉपर्टी है। इट्स मीन्स कि आप उतना डोज दें जितना वो डोज पेशेंट्स जो है वो एक्सक्रीट कर सकता हो। आप ऊपर से डोज ज़्यादा देते हैं और वो पेशेंट्स उसकी आउटकम या आउटपुट जो है वो या एक्सक्रीशन रेट कम है, तो ज़ाहिर बात है उस पेशेंट में वो एडवर्स इवेंट्स आएंगे। अच्छा, the design of the dosage regimens of uremic patient on the basis of pharmacokinetics changes which have occurred as a result of uremic conditions। तो हम डोज एडजस्टमेंट जो यहाँ पे करते हैं यूरेमिक पेशेंट्स में वो अकॉर्डिंग टू द फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक्स चेंजेस करते हैं। हम कहते हैं कि जी इस ड्रग की इतनी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशंस में एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशंस होगी, तो अकॉर्डिंग टू दीज हाफ लाइफ्स के थ्रू हम उसको ड्रग प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें मेटाबॉलिज्म की टाइम ज़्यादा आ रही है तो इसमें उसमें डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी था। अगर एक ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रही है तो उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि जी ये पेशेंट्स हेपेटिकली या रीनली वो इम्पेयरमेंट से, तो उसके ज़रूरी था। इस तरह अगर उसमें एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन नहीं हो रही है तो ज़ाहिर बात है उसमें पेशेंट्स भी ही इज़ यूरेमिक कंडीशंस एंड यूरेमिक कंडीशंस विल प्रोवाइड that we have should adjust the dose for these patients।
جو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کریں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہاں پہ جو اس کی ہاف لائف ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ چینج آتے ہیں. اچھا, consequently the method for dose adjustment in uremic patients are based on the accurate estimations of drug clearance in these patients. تو ہمارے پاس جو دو جنرل اپروچز ہے, جنرل اپروچز تو ہم نے پڑھ لی اوپر سے کہ اس کے لیے ہم تھیوریٹیکلی ڈوز سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. دو اپروچز ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی ڈرگ کلیئرنس کتنی ہے. اگر ایک ڈرگ ہم کسی کو پرووائڈ کرتے ہیں رینل کلیئرنس میں, رینل ڈیزیز میں, تو ہم اس کو پہلے اس کی ڈوز کلیئرنس کا یا ڈرگ کی کلیئرنس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. اگر ڈرگ کی کلیئرنس نارمل ہے جو اٹس مینس دا پیشنٹ ول ٹریٹ ٹوورڈ نارمل, اس میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے. اگر پیشنٹ نارمل نہیں ہے, اس میں کچھ فیلیورس ہے, تو ظاہری بات ہے آپ اس کو ڈرگ کلیئرنس فائنڈ آؤٹ. اچھا, ایلیمینیشن ہاف لائف کتنی ہے؟ اگر ایک پیشنٹس کی ایلیمینیشن ہاف لائف ورسن سے انکریز ہوتی جا رہی ہے تو اس میں بھی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے, تو آپ یہ بھی کریں گے. کچھ ایزمپشنس ہم نیچے وہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے لیے وہ کریں گے کہ کریٹینین کلیئرنس ایکوریٹلی میئر دا ڈگری آف رینل امپیئرمنٹس. جو کریٹ ویلیوز ہیں آپ کو یورین آر ای سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس پیشنٹس کی کریٹ ویلیو 125 پر ایم ایل پر منٹس آ رہی ہے کہ نہیں. اگر اس میں کم ہے تو ظاہری بات ہے آپ ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کرا لیں. اگر ڈرگ فالو ڈوز ڈیپینڈنس انڈیپینڈنس فارماکوکائنیٹکس, تو فارماکوکائنیٹکس ہمارے پاس وہ بھی آپ اگر آپ فالو کرتے ہیں تو اس میں لینئر اور نان لینئر کائنیٹکس کا پتہ آپ کو چل جاتا ہے کہ جی یہ ڈرگ ہمارے پاس لینئرلی ایکسکریٹ ہوگا یا نان لینئرلی ایکسکریٹ ہوگا. اٹس مین فرسٹ آرڈرز کے تھرو ایکسکریشن ریٹ ہے. اٹس مینس کہ جو فرسٹ آرڈر ہے یا زیرو آرڈر سے, تو آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جی ہمارے پاس کلیئرنس ڈیپینڈنٹ فیرام یا انڈیپینڈنس. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہاف آف دا ڈرگ ایکسکریٹ ہو رہی ہے یا ٹائم ٹو ٹائم کے ساتھ 1 ملی گرام یا 10 ملی گرام یا اس طرح کی ایکسکریشن ہے, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا, تو جتنے بھی ہم آئی وی انفیوژن لگاتے ہیں ہم زیرو کائنیٹکس بیس پہ جاتے ہیں, تو اس سے آپ کی جو ایکسکریشن ریٹ ہے اس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے. نان رینل ڈرگ ایلیمینیشن ریمین کانسٹنٹ. جو نان رینل ڈرگز ہیں وہ ریمین کانسٹنٹ ہوگا. ڈرگ ایبزارپشن ریمین کانسٹنٹ ہوگا. ڈرگ کلیئرنس ڈکلائن لینئرلی ود کلیئرنس کریٹینین کلیئرنس CLR, تو اس سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فار دا ڈکلائن لینیئرٹی آف دا ڈرگ ایلیمینیشن ہاف لائف. اگر یہاں پہ سارے کے سارے ایزمپشنز اگر آپ کے پاس تھوڑے بھی اس میں افیکٹس آ رہے ہیں تو اٹس مین آپ کے ڈرگ میں اس کی پراپر کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے. جب ڈرگ کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے تو اس سے آپ کی ہاف لائف جو ہے آف ڈرگ انکریز ہو جاتا ہے. جب اس کی ہاف لائف انکریز ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پلازما اور ڈرگ کی ڈسٹریبیوشنس وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جب وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو ایڈورس افیکٹس کے چانسز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ جی اس ٹائم ہم کیا کریں گے, اس ٹائم ہم کیا کریں گے. اچھا, ڈوز ایڈجسٹمنٹ از دا بیسس آف ڈرگ کلیئرنس. ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہم جو دا بیسس آف ڈرگ کلیئرنس کرتے ہیں. اچھا جی, تو جب بھی ہم ڈوز ایڈجسٹمنٹ آن دا بیسس آف ڈرگ کلیئرنس کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ میتھڈ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے اس بیس پہ ہم جاتے ہیں, تو اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیئر کرتے ہیں نارمل ود ایب نارمل, تو ہم اس کی کمپیریزن اس طرح کرتے ہیں. تو جی ہمارے پاس اس کی کمپیریزن اس طرح ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے پاس دس ویلیو 2.21.1 یہ ایک نارمل جو اس کی رینلی نارمل ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم یہ ڈرگ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک چیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں آفٹر ملٹیپل اورل ڈوزز یا ملٹیپل آئی وی بولس انفیوژن ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہمارے پاس سی ایوریج از اکول ٹو FD0 ڈیوائڈ بائی CLT یہ آتی ہے. تو یہ تو نارمل ہی ہے. جب بھی آپ ایک نارمل پیشنٹس میں اٹس مین نارمل آئی مینس کہ اس کی کڈنی نارمل ہے تو اس کی آپ نے پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس کی ڈرگ کلیئرنس کی ویلیو اس طرح آئے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ تو ہو گئی. اچھا, جب بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر فار ایگزامپل آپ کے دوسرے پیشنٹس ہیں, آپ کے پاس یوریمک پیشنٹس ہیں, اور اگر آپ اس کو ڈرگس دے دیں پرووائڈ کرتے, تو اس کی اب نارملٹی اس نارمل کے بجائے وہ چینجز ہو کے اس DU ناٹ CLT TU یوریمک پیشنٹ میں چلا جاتا ہے.
تو ظاہری بات ہے جب بھی ٹرمینالوجیز آ جاتی ہے تو اس پیشنٹ میں اس کی ڈرگ آف دا ہاف لائف انکریز ہو جاتا ہے، اس کی کلیئرنس کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ سارے کے سارے وہ ڈوزیج انٹرول جو ہے وہ اس پہ ایڈجسٹمنٹ پھر ضروری ہوتا ہے یوریمک ڈوز میں. اگر ایک نارملی آپ اس طرح پیشنٹ کو دیتے ہیں 500 ملی گرام، تو پھر آپ وہ 500 ملی گرام اس یوریمک پیشنٹس کو نہیں دے سکتے. تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جی ہمارے پاس جو یوریمک پیشنٹس ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں، تو جو یوریمک ہے اس کو ہم ڈوز کم سے کم دیتے ہیں، اور جو کہ نارمل ہے تو اس کو ہم سیم ڈرگس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہے کہ ایک اس بیس پہ ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ڈوز ایڈجسٹمنٹ آن دا بیسس آف چینج ان رینل ریٹ کانسٹنٹس. تو ہم دوسری اپروچز ہمارے پاس ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہم کرتے ہیں جب اس کی آن دا بیسس آف چینج ان ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ. تو اوور آل ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ آف میرٹن ریڈیوس ان یوریمک پیشنٹس. یہ تو ظاہر بات ہے جب یوریمک پیشنٹس ہوگا تو اس میں کانسٹنٹ ویلیوز جو ایلیمینیشن سے وہ نارمل نہیں آتی، کم آتی. تو our dosage regime was made designed for uremic patient either by reducing the normal dose of the drug, by keeping the frequency of the dosing intervals. تو اس پیشنٹس میں آپ اس کی ڈوزنگ جو فریکوینسیز ہے، اٹس مینس آپ ڈوزنگ انٹرول ہے کہ ایک ٹیبلٹس ابھی کھا لیں، ایک رات کو کھا لیں، ایک صبح کھا لیں، تو اس طرح چیزیں یہ ڈوزنگ انٹرول ہوتی ہے. تو آپ اس کو ڈوزنگ انٹرول اینڈ ڈوز فریکوینسیز کو، فریکوینسیز بھی کہ آپ کی ڈوزنگ جو پرولانگنگ ہوتی ہے یا کیپنگ ڈوز ریمین کانسٹنٹس، کہ آپ اتنا ڈوز اتنے ٹائم میں کھائیں گے. یہ ڈوزنگ انٹرول میں بھی آ سکتی ہے اور آپ کی فریکوینسی بھی کنفرم ہو سکتی ہے کہ جی اتنے ڈوز اتنے ٹائم میں آپ کھا لیں، تو اس میں آپ کی فریکوینسی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے آپ کی جو ڈوزنگ انٹرول میں وہ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ جی ہمارے پاس جو ڈوزنگ انٹرولس ہے یا ڈوز فریکوینسیز ہے اس کو آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گے ان دا یوریمک پیشنٹس میں. So doses of doses of the drug with the narrow therapeutic ranges should be reduced, particularly in the patients accumulating the patients prior to the deterioration of the kidney function. تو ظاہری بات ہے جو کہ ڈیٹوریٹ پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے کڈنی پراپرلی کام نہیں کرتی، تو اس میں ہم ڈوز ایڈجسٹمنٹ ویسے بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ لیتھیمس اینڈ ڈیجاکسن اس طرح ٹائپ ڈرگس ہوتے ہیں تو اس میں انتہائی ہم اس کو پیشنٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں فار دا ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کی لائف اسٹائل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے فار دا اس طرح پیشنٹ. اچھا، دا ایڈجسٹمنٹ آن ہاؤ دیز ڈوزنگ ریجیمنٹس آر کیلکولیٹڈ انکلوڈ دا فالوئنگ. تو کس طرح ہم یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آن دا ڈیورنگ دا ڈوزنگ ایڈجسٹمنٹس. دا رینل ایلیمینیشن ریٹ کانسٹنٹ کی آر ڈیکریز پروپورشنلی از رینل ڈرگ فنکشن ڈیکریز. اٹس مینس کہ جب آپ کی کڈنی پراپر کام نہیں کرتی تو اٹس مینس کہ آپ کی کڈنی فیل ہے یا کڈنی میں کوئی ڈیزیز ہے، تو اس کی ایلیمینیشنز بھی کانسٹنٹ نہیں ہوتی، اس کی ایلیمینیشنز بھی کم ہوتی ہے. تو آپ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ کے آر از دا ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹوورڈ دا رینل فنکشنز. اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جب رینل فنکشنز ڈیکریز ہوگا تو آپ کی کے آر بھی ڈیکریز ہوگی. اگر کے آر انکریز ہوگا تو آپ کی رینل فنکشن بھی اچھی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ اپروچ اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا، دوسری کہ the non-renal routes of the elimination primarily the rate constant for metabolism remain unchanged. تو یہ بھی ایک کنسیڈریشنز ہیں جو کہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں. یہ اس لیے ہم رکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک روٹس ہے جو کہ رینل ایلیمینیٹ ہوتے ہیں، تو آپ کی فنکشنز جو ہے وہ نارملی وہ رینل ہی آتے ہیں نا. اور باڈی تو آپ کی ٹھیک ہے، تو جتنے بھی اور نان رینل روٹ ایلیمینیشنز ہے، اگر آپ کی ہیپیٹیکلی ہے، اگر آپ کی کف کی تھرو آپ کی ایلیمینیشن ہوتی ہے یا آپ کی سویٹنگ کے تھرو ہوتی ہے، تو وہ ریمین کانسٹنٹ ہوگی، وہ انچینج ہوگی، اس میں کوئی چینجز نہیں آتی، کیونکہ جسٹ آپ کی رینل فنکشنز وہ ڈیکریز ہے یا ڈسٹرب ہے، تو اور جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اچھا، تھرڈ پہ چینجز ان دا رینل کلیئرنس آف دا ڈرگ آر ریفلیکٹڈ بائی چینجز ان دا ریٹینل کلیئرنس. تو ظاہری بات ہے جب آپ کی رینل کلیئرنس جو ہے وہ چینج ہوگی تو اس کی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹوورڈ بائی چینجنگ ان دا کریٹینین کلیئرنس. تو آپ کی کریٹ کلیئرنس اگر ہے 125 ml پر منٹ، اگر آپ کی کریٹ جی ایف آر ویلیوز آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ آپ کی یا اس سے کم آ رہی ہے تو آپ ظاہری بات ہے وہ آپ کی رینل کلیئرنس بھی اس کے ساتھ افیکٹ ہو سکتے ہیں، چینج آ سکتے ہیں. اچھا، دس از آل اباؤٹ دا ٹوڈے لیکچرز.
آپ نے ڈوزیج ریجیمنٹس کی اپروچ پڑھ لی. دس از دا سیکنڈ ویڈیوز آف دس چیپٹر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بھی اس چیپٹرز میں آئیں گے جس میں ہم میجرمنٹ آف گلومیرولر فلٹریشن ریٹ کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.